بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع 12 امام ہے۔ وہ کون ہیں، ان کا شجرہ نسب کیا ہے اور ان کو کب اور کس نے شہید کیا۔ یہ اہل بیت کے 12 ائمہ اکرام نہ صرف اہل تشیع کے لیے اہم ہیں بلکہ اہل سنت اور دیگر تمام فرقے بھی ان سب کو عزت و اکرام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ 12 شخصیات سب کے لیے محترم اور بزرگ ہیں۔ اعلی نسبت ہونے کی وجہ سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ان سب کا احترام کیا جائے۔ تفسیر روح المعانی میں امام اہل سنت امام الوسی لکھتے ہیں کہ ولایت کا مرکز ہمیشہ اہل بیت ہوں گے اور اصل میں وہی قطب الاقطاب ہوں گے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی قطب ہوگا تو وہ ان کا نائب ہوگا، اور یہ قطبیت کبریٰ اہل بیت کے مشہور 12 اماموں کو حاصل ہے۔ آپ کو اب 12 ائمہ اکرام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے امام علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ مشہور صحابی، کاتب وحی، اہل سنت کے چوتھے خلیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 11 ائمہ اکرام کے والد ماجد ہیں۔ قرآن مجید کی تقریباً 300 سے زائد آیات کریمہ آپ کی اور اہل بیت کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابن ملجم مرادی نامی خارجی نے مسجد کوفہ کے محراب میں شیر خدا پر زہر آلود تلوار سے حملہ کیا، جس سے آپ 21 رمضان 40 ہجری قمری میں شہید ہو گئے۔ دوسرے امام نواسۂ رسول سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پھول، شیر خدا کے شیر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ اہل سنت کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ تقریباً 6 ماہ اور کچھ دن خلافت کی۔ آپ خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ ہیں۔ آپ کی خلافت نص سے ثابت ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافتیں 30 سال ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور 30 سال خلافت کی مدت امام حسن کی 6 ماہ خلافت سے مکمل ہوتی ہے۔ آپ وہ شہزادے ہیں کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اور بے شمار احادیث صحیح آپ کی شان میں موجود ہے۔ آپ کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہیں کہ آپ کو آپ کی بیوی نے زہر دیا اور آپ 28 صفر 50 ہجری قمری میں شہید ہو گئے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ 12 ائمہ اکرام میں تیسرے امام حضرت حسن کے بھائی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں۔ 3 شعبان 3 یا 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیث آپ کی شان میں موجود ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے آپ کربلا میں شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، اور آپ کربلا میں ہی مدفون ہیں۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی، جو کہ سانحہ کربلا میں مردوں میں سے بچ جانے والے واحد تھے، امامت اور خاندان کی کفالت انہی کے ذمے ٹھہری۔ یہ چوتھے امام ہیں۔ آپ 5 شعبان کو 38 ہجری کو پیدا ہوئے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ سجاد، زین العابدین اور سید الساجدین کے القاب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت ولید بن عبد الملک، جو کہ بنو امیہ کا چوتھا حکمران تھا، اس کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا اور آپ 25 محرم 95 ہجری کو شہید ہوئے۔ آپ کو مدینہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نمبر 5 امام محمد باقر ہیں، جو کہ حضرت زین العابدین کے بیٹے، حضرت امام حسین کے پوتے اور حضرت امام حسن کے نواسے ہیں۔ آپ بہت بڑے عالم تھے۔ بہت ساری تصانیف آپ سے منسوب ہے۔ آپ کا اصل نام محمد بن علی تھا، جبکہ آپ باقر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 1 رجب 57 ہجری قمری میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے 8ویں حکمران ہشام بن عبد المالک کے حکم سے آپ کو زہر دیا گیا، اور آپ 7 ذی الحج 114 ہجری قمری کو شہید ہو گئے۔ آپ کو جنت البقیع مدینہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر بن محمد صادق اہل تشیعوں کے چھٹے امام، جبکہ اہل سنت کے 2 اماموں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے استاد ہیں۔ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری قمری کو پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بعد اہل تشیع بھی کئی حصوں میں بٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے امام جعفر کے بیٹے حضرت اسماعیل کی امامت کو مان لیا، جبکہ کچھ لوگوں نے محمد الفتح کو اپنا امام چنا، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو ہی اپنا امام مانا۔
امام جعفر صادق بہت بڑے عالم دین تھے جن سے تقریباً ہر فقہ کے لوگوں نے فیض حاصل کیا اور آج بھی ان کی تصانیف سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ مشہور کیمیاء دان جابر بن حیان بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ اکثر روایات یہی ملتی ہیں کہ آپ کو عباسی حکمران منصور کے حکم سے زہر دیا گیا۔ آپ کو بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ امام جعفر صادق کے بعد امامت کا صحرا ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے سر پر سجا، جو کہ 7ویں امام بنے۔ آپ کے ہی دور میں بحری اور اسماعیلی وجود میں آئے۔ آپ بڑے عالم اور محدث تھے۔ بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایت لی ہے۔ مشہور روایت یہ ہے کہ عباسی حکمران ہارون الرشید نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو زہر پلائے۔ چنانچہ اس نے آپ کو زہر دیا جس سے آپ کا بخار ہوا اور 3 دن کے بعد 25 رجب 183 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی اور کاظمین کے مقام میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 55 سال 6 ماہ تھی۔ امام حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی بن موسیٰ 8ویں امام بنے، جو کہ امام رضا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت مدینہ 11 ذی القعدہ ہجری میں ہوئی۔ آپ بڑے محدث، فاضل اور بلند شان والے ہیں۔ 201 ہجری میں مامون الرشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور یہ اس لیے کہ اس وقت آپ کا کوئی مثل نہیں تھا۔ ولی عہدی کے بعد مامون الرشید نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی۔ مختلف روایتوں کے مطابق جب آپ کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا تو مامون نے ہی آپ کو زہر دیا، جس سے 30 صفر 203 ہجری میں آپ شہید ہوئے۔ توسے مشہد میں آپ کا مدفن ہے۔ نمبر 9 حضرت محمد تقی حضرت علی رضا کے صاحبزادے ہیں۔ اس میں گرامی محمد، ابو جعفر، کنیت جواد، مرتضیٰ اور تقی لقب ہے۔ آپ کی پیدائش 19 رمضان 195 مدینہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضا رحمۃ اللہ فوت ہوئے تو حضرت تقی رحمہ اللہ کی عمر تقریباً 9 سال تھی، لیکن کم سن ہونے کی وجہ سے پھر بھی علم و فضل سے مالا مال تھے، کیونکہ علم و فضل ان کو ورثہ میں ملا تھا۔ مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کر دیا۔ نکاح کے 1 سال بعد تک آپ بغداد میں مقیم رہے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ پھر 220 میں ہجری میں مدینہ سے دوبارہ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو 30 ذی العقد 220 ہجری قمری میں زہر دے دیا گیا۔ روایت کے مطابق مامون کے بعد بننے والے خلیفہ معتصم نے آپ کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا، جس سے آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے 25 سال کی عمر پائی۔ 10ویں امام حضرت محمد تقی کے بیٹے حضرت امام نقی ہیں، جو کہ 15 ذی الحج 212 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ عباسی حکمرانوں کی قید میں گزرا۔ آپ کا انتقال المعتز باللہ کی قید میں 3 رجب 254 ہجری میں ہوا اور عراق کے شہر سامرا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت امام نقی کے بیٹے حضرت امام حسن عسکری 11 امام بنے۔ آپ کی 11ویں امام بنے۔ آپ کی ولادت 15 ذی الحج 212 ہجری میں ہوئی۔ محلہ عسکری میں پیدائش کی وجہ سے آپ کو عسکری کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کے اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ عباسی خلیفہ المعتمد نے آپ پر بے شمار پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ المعتمد آپ کی مشہوری سے بے حد پریشان تھا، اس لیے اس کے حکم پر مسموم کر کے 3 رجب 254 ہجری کو آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کو آپ کے والد حضرت علی نقی کے ساتھ سامرا میں ہی دفن کیا گیا۔ 11 اماموں تک تو بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن 12ویں امام حضرت محمد مہدی، جو کہ حضرت حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں، جن کے بارے میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور امام مہدی جو قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے۔ بے شک اللہ ہی بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔